السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام. اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے. اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم کو جمع کیا. یہاں ہمارا مقصد نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹکس ہے. صرف اللہ کے واسطے جمع ہے. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک ہفتہ پہلے یا کچھ دن پہلے گجرم کی تاریخ میں نے دی تھی اور آنا بھی تھا. آخر وقت تک میں نے کوشش کی مگر کھانسی، بخار اور بدن میں درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا. اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب آ گئے تھے، بہت اچھی اچھی باتیں کہی تھی، آج بھی بہت پیاری پیاری باتیں کہی. اور یہاں آنے کے بعد میرے کو بہت اچھا لگا. حالانکہ میں 32 سال سے بیان کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ پہلی مرتبہ گجرم میں آنا ہوا. لیکن یہاں کا آپ کیا سنو گے کیا نہیں سنو گے وہ تو بات کی بات ہے. لیکن میرے کو زبیر بھائی کا کھانا بہت اچھا لگا. اتنا اچھا کھانا، اس میں چکن بھی آ گئی نے، بریانی بھی آ گئی نے، دال بھی آ گئی نے، چاول بھی آ گیا نے، فروٹ بھی آ گیا. اور ایک کوئی تھے جو ہم کو میٹھا میٹھا تقسیم کر رہے تھے، اچھے خاصے تھے ماشاءاللہ. کون تھے وہ؟ اقبال بھائی. میرے کو ایسا ہی لگا جو بچے گا وہ بھائی پورا کر جائے گا. یہ کیونکہ وہ بالکل اوپر بھی نہیں دیکھتے تھے، یوں نیچے 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 نیچے. میں نے کہا اللہ کا بندہ، اللہ ہمارے اقبال بھائی کی عمر میں برکت عطا فرماوے، زبیر بھائی کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ ہمارے امام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرماوے. خیر مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. آیا ہوں بیمار آیا ہوں. لیکن سب سے پہلے آپ سے وعدہ لینا ہے کہ آپ لوگ سنیں گے. صرف سنیں گے نہیں، سننا تو بہت آسان ہے کیونکہ میں بولوں گا آٹومیٹک آپ کے کان میں آواز آئے گی. تو سنیں گے اور عمل کریں گے. ہاں دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے. کیا کریں گے؟ عمل کریں. واپس بولو. ہم کو 2 کام کرنا ہے، ایک سننا اور ایک آواز نہیں آ رہی. ایک سننا اور ایک عمل. 2 کام اپنے کو کرنا ہے. اب اللہ کو پوچھو اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ آپ کیا دیں گے؟ میں سنوں گا، بولو انشاءاللہ. میں عمل بھی کروں گا، بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ آج یہ 2 کام کر لے، میں 2 انعام دوں گا. اللہ کیا انعام دیں گے؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، اور دوسرا انعام بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو آج ہمارا گجرم میں یا مانگرول والے یا موسالی والے، ہمارے حنیف بھائی بھی آئے موسالی والے، ابھی ملاقات ہوئی میری. تو یہ سب جتنے بھی یہاں جمع ہیں نیت کریں سنیں گے اور کتنے انعام لینے کے؟ 2. ایک تو موت کے وقت کلمہ، نمبر 2 بغیر حساب کتاب. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور 2 کام کریں گے. نمبر 1 بولو نا بھائی. میرے کو تو ایسا لگا گجرم میں نکاح قبول کروانے آیا میں آپ کا. پھٹافٹ جواب دو نا. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں جو میری باتوں کو سنے، نمبر 1 اور نمبر 2 اس پر عمل کرے. اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ فرماتے چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا، چاہے گا نہ چاہے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سنیں گے نا سب لوگ؟ اور سننے کے بعد کیا کریں گے؟ چلو میں یہاں گجرم میں پہلی مرتبہ آیا، مولانا سے بھی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی. تو آپ کو 32 سال میں میری یاد ہی نہیں آئی؟ شادی ہو گئی آپ کی؟ بیان میں آتے تھے. شادی وادی تو ہو گئی، کوئی ٹینشن تو نہیں؟ میرے کو ہوتا ہے اس لیے میں سب کو پوچھتا ہوں. خیر اللہ سب کو بہت اچھا رکھے. میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو، میرے کو بہت اچھا لگے گا. ایک سوال کا جواب دے دو، جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کس کس کو جانا ہے؟
بہت ٹھنڈے ہیں بھائی. یہی سوال میں جب صورت میں پوچھتا ہوں نا تو یوں ہاتھ اٹھاتے یوں جنت. یہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے تو اٹھایا ہی نہیں, موڈ ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا موڈ, اور کسی کو دیکھا یوں اٹھا دیا. بولو ایک بار بولو, کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاں اب بات پکی ہوئی نا, جنت میں جانا نا, سب کو جانا نا, بولو نا سب کو جنت میں جانا نا. اور اللہ 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 نے جو جنت بنائی میرے پیاروں, عقل حیران ہو جائے. اللہ نے 8 جنتیں بنائی, ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع, کتنی جنتیں بنائی؟ اس میں اللہ نے جو پہلی بنائی نا, تو اللہ نے بنانے کے بعد فرشتوں کو کہا بن گئی ہے, دیکھو 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 بن گئی. تو فرشتوں نے دیکھ کر کہا واہ اللہ کیا جنت بنائی آپ نے. اللہ نے کہا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے دوسری بنائی, فرشتوں کو جمع کیا, دیکھو دیکھو, کیونکہ اللہ کا کیا معاملہ, کن فیکون. بولو کن. اللہ نے کیا فرمایا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا حکم ہوگا کن, ہو جا, وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ نے دوسری جنت کن, دوسری جنت بھی تیار ہو گئی. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو, فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو پہلی سے بھی اچھی ہے. اللہ نے کہا تیسری اس سے اچھی بناؤں گا. پھر تیسری کے بعد اس سے اچھی, پھر 5ویں اس سے اچھی, پھر 6ٹھی اس سے اچھی, پھر 7ویں اس سے اچھی, اور آخری جنت اللہ نے کن نہیں کہا, اللہ نے 7 جنت میں کہا کن, بن جا, بن گئی, بن جا, بن گئی, بن جا, بن گئی. آخری جنت اللہ نے کہا میری قسم میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. جو 8ویں جنت ہے نا, اللہ نے کہا اب کن فیکون نہیں, اب میں کس سے بناؤں گا, اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو میرے پیاروں اس طرح اللہ نے کتنی جنتیں بنائی, سب سے اچھی کون سی, 8ویں والی. آپ لوگ انگلی پر گنو گے, میں سب کے نام بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلی جنت کا نام کیا, دوسری جنت کا نام کیا, تیسری جنت کا نام کیا, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. اور اگر آپ کو معلوم ہے تو نہیں بتاؤ, معلوم ہے نہیں تو جہاں جانے کا وہاں کا ایڈریس بھی نہیں معلوم. ابھی 2 ہاتھ اوپر کیے تھے نا, جنت میں جانا ہے وہاں کا ایڈریس نہیں معلوم. میرے کو کوئی بولے گجرم بیان ہے اور میں کہوں گجرم تو میرے کو معلوم ہی نہیں, تو کہے گا پاگل ہے, بیان کرنے کو جا رہا ہے اور راستہ معلوم نہیں. تو ہم کو بھی جنت میں جانا ہے نا. تو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی, جلدی جلدی بولو, جلدی جلدی, کتنی جنتیں بنائی, 8 جنتیں اللہ نے بنائی. آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی, نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ, ہر ایک پہ سبحان اللہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی, نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ نے بنائی جنت النعیم. سبحان اللہ. نمبر 3 بنائی جنت عدن. بولو جنت عدن. نمبر 4 اللہ نے بنائی جنت الخلد. بولو جنت الخلد. نمبر 5 اللہ نے بنائی جنت سلام. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. اب 8ویں کا نمبر آیا, اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا, اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اس کا نام رکھا جنت الفردوس. کتنی جنتیں ہو گئی, 8 ہو گئی نا. اب تھوڑا سوچنا, آرام سے سوچنا کہ ہم کو کس میں جانے کا ہے. 8 ہے, 8 ٹوٹل, کس میں جانے کا ہے, 8ویں میں. تو پہلی دوسری نہیں جمے, سیدھے 8ویں. کیوں, اپنی نمازیں پوری ہو گئی, اپنا سب کام پورا ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. چلو 8ویں میں جانا, کون سی میں جانا, جنت ال. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتوں میں گئے, کیونکہ معراج میں ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا جاؤ سب جنتیں دیکھو. ہمارے نبی نے 8 جنت کو دیکھا. بولو ہمارے نبی نے 8 جنت کو, اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة
جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنت کو دیکھا، جنت النعیم کو دیکھا، جنت عدن کو دیکھا، جنت خلد کو دیکھا، جنت سلام کو دیکھا، جنت مقامہ کو دیکھا، جنت ماوا کو دیکھا. ہمارے نبی آخری جنت جنت وہاں ہمارے نبی نے سوال کیا، اللہ یہ جنت تو بہت اچھی ہے. اللہ نے فرمایا میری قسم اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ کیسے اللہ کو ہی معلوم، کما یلیق بجلالہ و شانہ، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ جنت آپ کس کو دیں گے، یا 8ویں والی جنت آپ کس کو دیں گے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، او میرے نبی تیری امت کو عطا کروں گا. એટલે એ જન્નત તો આપણી જ છે. કઈ જન્નત? જન્નતુલ ફિરદૌસ. ગુજરાતી આતી مولانا؟ اب تو آج جاوے نا 22 سال یہاں پہ ہو گئے آپ کو. ہمارا گجرات کا کھا کھا کے ماشاءاللہ. یہاں بہت عجب عجب ہے. مولانا بہار کے 22 سال سے یہاں پہ. مولانا کا کمال ہے جو سب کو برداشت کر رہے ہیں. پھر ان کو بھی دیکھا میں نے کھاتے وقت، آپ بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے. آپ یہاں کے کہ سعودی کے؟ نہیں تو جبا وبا میں تو سمجھا کئی بار کویت سے آیا ہوگا، کچھ درہم میرے کو دیکھا. میں تو کب سے اس کو دیکھ رہا ہوں، کچھ ریال نکالتا ہے، درہم نکالتا ہے، لیکن یہ تو گجرم کا ہی ہے. تو اپنا روپیہ مت چل اوپر سے. خیر ہمارے نبی نے پوچھا اللہ اتنی بڑی جنت آپ نے ہاتھوں سے بنائی، کس کو دیں گے؟ اللہ نے فرمایا تیری امت کو دوں گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، میری امت کو جنت الفردوس. تو ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ پھر بتانا یہ جنت سب سے اونچی ہے، یہ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. اللہ نے لکھ کر دیا. ارے بولو نا گجرم والو، اللہ نے لکھ کر دیا. قرآن میں پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے بندیاں، اچھے عمل کرنے والے. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں تم سب کا ٹھکانہ، یعنی ہم سب کا ٹھکانہ اللہ فرماتے جنت الفردوس ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا نہ ہٹایا جائے گا. بھائی جو سب سے چھوٹی جنت ہے نا، سب سے چھوٹی والی، پہلی والی، کون سی والی؟ پہلی والی جنت کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ پہلی جنت کیسی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ پہلی جنت ایسی ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھے، بولو اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور 100 سال وہ گھوڑا دوڑا ہے 100 ایئرز 100 سال گھوڑا دوڑا ہے، وہ جنت کا ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ کون سی جنت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو؟ پہلی. اور ہم کو کون سی میں جانا ہے؟ 8ویں. کہاں سے کہاں تک ہوگی؟ اچھا ایک بار ہم جنت میں جائیں گے پھر باہر آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ فرماتے وما هم منہا بمخرجین. اللہ فرماتے جو جنت الفردوس میں جائے گا نہ ہٹے گا نہ ہٹایا جائے گا، نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا. ہم لوگ ایک بار جنت الفردوس میں جائیں گے، کہاں سے کہاں تک معلوم نہیں، کتنی دنیا کو جمع کرو تب جا کے جنت الفردوس تیار ہوگی. تو ہم جائیں گے تو باہر نکلیں گے؟ نہیں، ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے. ہم نے کتنوں کی زمین دبا دی، کتنوں کا حق دبا دیا، کتنی بہنوں کا، کتنے چچا کا، کتنے ماما کا، کتنے پھوپا کا حق دبا دیا. ہم نے چمچی نہ چھوڑی، ہم جنت چھوڑیں گے؟ وہ تو اپنی ہے. اور جنت میں معلوم ہے کیا نام بیٹا تمہارا؟ تم میرے ہاتھ میں آ گئے ہو بیٹا. سراج جنت میں بہت مزہ آئے گی. جانے کا ہے سب کو، جانے کا ہے. عورتیں بھی بیان سن رہی، بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں نا، میری بیوی تھوڑی ہے، میرے کو کائے کا ٹینشن.
جو ٹینشن ہوگا تمہارا ہوگا, بعد میں پھوڑتے رہنا, اور زبیر بھائی کو بولنا بعد میں پھر کھانے کو بلا لے, بیان میں نہ بلاوے تو. آہستہ بولتا ہوں, حور چاہیے جنت میں, حور. ایسا ہنسو مت, میرے کو ٹینشن میں ڈالتے ہو. یہ بڈھے بھی ہیں کر کے ہنس رہے ہیں. چاہیے تو ہاں بولو, نہیں چاہیے تو منع کرو. حور چاہیے, حور ہوگی کہ نہیں ہوگی پہلے اس کا تو کرو اقرار. ارے ہوگی نا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں حوریں ہوگی. تو حور چاہیے نا. معلوم ہے ہم لوگ جب جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ, ہم جائیں گے نا سراج بھائی, تو اللہ حور بتائے گا اور ہم کو کہے گا یو وانٹ دس, جوئے تنے جوئے. ہم کیا بولیں گے, ہاں اللہ اسی لیے تو آیا. اللہ بالکل پرفیکٹ, اللہ بالکل پرفیکٹ, کیونکہ حور ہوگی, کیسی اچھی دکھتی ہوگی. تو ہم کہیں گے اللہ چاہے, تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. ارے بولو نا یا نا, سب ساتھ میں بولو, نہیں سمجھ میں آئے گا. بولیں گے تیری بیوی کو بلاؤ, تو کیا کہے گا معلوم, اللہ ابھی ضرورت نہیں ہے, یہ حور برابر ہے, اللہ یہ حور. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن تیری بیوی کو جنت میں تو جا, کہاں جنت میں جانے کا, میری بیوی کو بھی جنت میں جانے کا, میرے کو بھی جنت میں آنے کا. لیکن اگر میری جنت یہاں ہے تو اس کی جنت وہاں, جلدی ملاقات ہی نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو تیری بیوی کو ابھی بلاؤں, کہا اللہ ابھی کہا نا, ابھی ضرورت. یہ کیا, یہ ایک دم برابر ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بار دیکھ تو لے بیوی کو, ایک بار دیکھ تو لے. تو کہے گا اللہ ایسے ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ بار بار بولتے ہو تو ایک بار ایک جھلک بتا دے, پھر اس کے بعد اس کو کہیں اور بھیج دینا, میرے کو کہیں اور بھیج دینا. لیکن اللہ آپ کہتے تو بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پردہ اٹھاؤ, اس کی بیوی کو لاؤ. جیسا پردہ اٹھے گا, وہ جو حور خوبصورت تھی نا, اس سے 70 درجے زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو بنائے گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ کہے گا اب کیا چاہیے, حور چاہیے کہ بیوی چاہیے. کہا اللہ کی بھی باتوں کرو. اللہ گجرم میں 50 سال نکالا اور بھی نکالوں گا, اس میں کیا ہے. بہت لالچی سراج بھائی, ابھی تک حور کرتا تھا, 70 درجے زیادہ خوبصورت بیوی آئی تو واپس گجرم یاد آیا. اور آپ کو معلوم ہے ایک چیز تو میں بتاؤں, میں نے آج تک کبھی نہیں بتایا, آج بتا رہا ہوں, بہت پیاری بات ہے. معلوم نہیں گجرم میں آ کے کیوں جنت کی بات کر رہا ہوں, حور کی بات کر رہا ہوں, میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. لیکن میں نے دیکھا یہاں سب کو بہت اچھا لگتا ہے نا. ہاں وہ معلوم ہے, میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں جنت پہ بیان کر رہا تھا. کس پر, جنت. تو میرے کو ہے نا باقاعدہ ان لوگوں نے ٹاپک دیا, ابھی نہیں دیتے, یہ میں آپ کو تقریباً 28 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے کو ٹاپک دیا مولانا پہلی جنت پہ آج بیان, کل دوسری جنت پہ, پھر تیسری جنت. ارے بھائی پڑھ کے جانے کا, روزانہ الگ الگ جنت پہ بیان کرنے کا. اب جب جنت میں بیان ختم ہونے لگا نا, تو ایک میرے کو ملا, میرے کو آ کے بولتا ہے انگلش میں, آ کے میرے کو بولتا ہے کہ مولانا امیزنگ بیان, یعنی بہت اچھا بیان. میں نے کہا کرانے والا کون, اللہ. پھر وہ میرے کو آ کے بولتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو آسک ون کویسچن, آئی وانٹ ٹو آسک. انگلش تو اتنی تو آتی ہوگی نا آپ کو, اب تو موبائل کے زمانے میں اتنا تو آ گیا, سوری بولنے کا, تھینک یو بولنے کا. تو وہ آ کر میرے کو پوچھتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو آسک ون کویسچن, یعنی مولانا ایک سوال پوچھنے کا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھ پوچھ لے, باقی میں بہت تھکا ہوں, یہاں پر 8 دن سے بیان کر رہا ہوں اور 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں. دیکھو جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لے, آتا ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا. کہتا نہیں میرے کو آپ کے ٹاپک پہ سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا سوال ہے. کہا مائی وائف ول گو ان جنت, مائی وائف ول انٹر ان پیراڈائز, یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی. میرے کو پوچھتا ہے میری بیوی جنت میں. میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ. میں نے کہا کیوں نہیں جائے گی, ہم کلمہ پڑھے ہم جنت میں جائیں گے, وہ ہماری بیوی بھی کلمہ پڑھی وہ بھی جنت میں جائے گی. اتنا غصے ہوا سراج بھائی کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہو کے بولتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میں نے کہا جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا, کہا یہاں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ, کیا کریں جائے گی. یہ بڑا ٹینشن رہتا ہے, بیوی کا بہت ٹینشن رہتا ہے. اس لیے میں نے مولانا کو پہلے یہی پوچھا کہ آپ کو بیوی کا ٹینشن تو نہیں ہے. سراج بھائی نہیں ہے نا,
چلو اللہ اچھا رکھے. نہیں ہوئے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ عورت ہوئے اور ٹینشن نہیں دے ہوئے تو وہ عورت ہی نہیں ہے, وہ تو فرشتہ ہے. خیر سب کو جنت میں جانا نا, تو میں بہت اچھی بات پہ جا رہا ہوں. معلوم ہے جنت میں کیا ہوگا؟ معلوم, ایک دن جنت کا جمعہ ہوگا. جیسے یہاں کیسا ہے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, ہاں, تو جنت میں بھی یہ ہفتہ چلے گا اور جنت میں جمعہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے, اے جنت والوں, ہم سب جنت میں ہوں گے, بولو انشاءاللہ. اللہ اعلان کریں گے, آج میں نے بازار لگایا ہے. بازار لگانے والا کون؟ اللہ. اور بازار کہاں لگ رہا ہے؟ جنت الفردوس میں. اللہ فرمائیں گے ایک بازار لگائے, جتنے مرد ہیں وہ اس طرف کے بازار میں جائے اور جتنی عورتیں ہیں وہ اس طرف کے بازار میں جائے. اب سارے کے سارے ہم لوگ جو جنت میں ہوں گے نا, صاحب چلو بازار, جنت کا بازار, جنت کی مارکیٹ, جنت کا مال, جو بھی کہو جنت کا, سب جائیں گے. وہاں جو چاہیں گے ملے گا. بولو جو چاہیں گے وہ ملے گا. وہاں نہیں بھی جاوے نا تو بھی جنت میں جو چاہو ملے گا. بولو جنت میں جو چاہو ملے گا. اللہ فرماتے تو جنت میں مانگے گا تو بھی دوں گا. اللہ فرماتے جنت میں مانگے گا تو بھی دوں گا, اور مانگے گا نہیں, صرف سوچے گا تو بھی عطا کر دوں گا. بولو سبحان. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جو جنت میں مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا, جو مانگے گا نہیں صرف سوچے گا تو بھی عطا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو جنت میں بازار لگے گا, جمعہ کا بازار, جمعہ کا بازار, فرائیڈے مارکیٹ, فرائیڈے مارکیٹ, اور سارے مرد ادھر, اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, عورتیں ادھر. ارے ہم سب ہوں گے جو چاہیں گے. لیکن وہاں کیا ہوگا معلوم؟ وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ ایسی بڑی بڑی تصویر ہوگی مردوں کی, خوبصورت سے خوبصورت مرد کی تصویر ہوگی. تو ہم کہیں گے اللہ یہ تصویر کتنی بہت ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے جس کی طرف اشارہ کر وہی چہرہ تیرا بنا دوں گا. ابھی تیرا جو بھی چہرہ ہے, اللہ کہتے بہت اچھا چہرہ ہے, جنت میں آیا, لوکنگ ہینڈسم, لوکنگ اسمارٹ, بہت خوبصورت دکھتا ہے, لیکن تو اتنے چہرے میں نے بنائے ہیں, تو جس کی طرف اشارہ کرے گا وہی تیرا چہرہ بنا دوں گا. یہاں مردوں کے لیے وہ کام ہوگا, وہاں عورتوں کے لیے وہ کام ہوگا. وہاں عورتوں کے لیے, وہاں عورتوں کے چہرے 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 اتنے فیس بنے ہوں گے. عورت جس کی طرف اشارہ کرے اس کا چہرہ ویسا بنے گا, مرد جس کی طرف اشارہ کرے ویسا اس کا چہرہ بنے گا. اب ہم کو جو بھی پسند آئے ہم کہیں گے یہ, تو فوراً ویسا چہرہ بن جائے گا. معلوم ہے پھر ہم اللہ کو پوچھیں گے اللہ وہ عورتیں بھی گئی ہیں بازار میں, تو اللہ نے کہا وہ بھی چہرہ بنا رہی ہے, وہ بھی چہرہ, وہ تو بیوٹی پارلر میں بھی پہنچ جاتی تھی, وہ بھی چہرہ بنا رہی ہے, تو بھی چہرہ بنا. تو کہا پھر اللہ میں پہچانوں گا کیسے کہ وہ میری بیوی ہے, کیونکہ چہرہ تو بدل کر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں تم جب واپس ہوں گے جس گنبد میں جاؤ گے ہر شوہر کے پاس اس کی بیوی موجود ہوگی. بولو سبحان اللہ. آپ سب لوگ جب آئیں گے واپس آئیں گے, تو آ کر جب ہم گنبد میں آئیں گے نا, گنبد میں آئیں گے تو ہم بیوی کو کہیں گے او ہو کتنی بیوٹیفل ہو گئی تو, کتنی خوبصورت ہو گئی تو کہے گی میری کیا بات کرتے ہو, تم تو میرے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہو. ابھی تو یہ سب باتیں ہوتی ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے اور کچھ چاہیے, اللہ کی آواز آئے گی اور کچھ چاہیے, تو ہم کہیں گے اللہ اب کچھ نہیں چاہیے, اللہ کچھ نہیں چاہیے, بیوی بھی بہت خوبصورت مل گئی, میں بھی بہت خوبصورت بن گیا, اللہ یہاں تو جو مانگتے ملتا ہے, جو سوچتے وہ ملتا. اللہ کہیں گے ابھی ایک چیز باقی ہے, ایک چیز. ہم کہیں گے اللہ اب کیا باقی ہے؟ اللہ سب مل گیا, وجدنا کل شیء, ہم کو سب مل گیا اللہ, اب کیا باقی ہے؟ اللہ کہیں گے اب تک تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے, آج تم دیکھتے جاؤ گے میں دیدار کرواتا چلا جاؤں گا. اور اللہ کا دیدار کیسا دیدار ہوگا؟ تو سب کے سب بولیں گے اللہ تیرا دیدار. اللہ کہتے کوئی دھکم دھکی نہیں کرنا, اپنی جگہ کھڑے رہو گے, میرا دیدار سب کو ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ
مستبشرہ. ایک جگہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھتا جا جیسے تو زمین پہ کھڑے ہو کر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے, کسی کو دھکا نہیں مارنا پڑتا, اپنے گنبد میں کھڑا رہے, تو کھڑا رہے گا, آنکھیں اٹھاتا جائے گا, میرا دیدار ہوتا جائے گا. اور اللہ کی دیدار سے بڑھ کر بولو کوئی چیز ہے نہیں ہے. تو یہ سب اپنے کو جنت میں ملنے والا. بس میں ابھی یہاں سٹاپ ہوتا ہوں, ابھی آگے جنت پہ نہیں بولوں گا زیادہ. میرے کو ایک نے پوچھا تھا سراج بھائی کہ جنت میں مولانا سب ملے گا؟ میں نے کہا ایوری تھنگ. بولو ایوری اینڈ ایچ پروڈکٹ. کہاں ملے گا اپنے کو؟ تو ایک نے میرے کو کہا تھا دھیرے سے مولانا جنت میں کیا بیڑی سگریٹ, آج کل کے زمانے میں کہوں تمباکو گٹکا. اللہ وہ میرے کو ایک نے کہا مولانا سب ملے گا جنت میں, سب ملے گا تو سگریٹ ملے گی. میں نے سوچا, میں سمجھ گیا یہ نالائق بہت بڑا آبجیکشن کر رہا ہے. اگر میں کہوں گا نا جنت میں سگریٹ ملے گی تو اب یہ کیا کہے گا, پیو پیو جنت میں بھی ملوانی چاہیے. حالانکہ سگریٹ کے ڈبے کے اوپر لکھا ہے انجریس فار ہیلتھ, کہ یہ طبیعت کو کیا کرتی ہے, خراب کرتی ہے, کینسر تک پہنچا دیتی ہے. لیکن میں سمجھ گیا اگر میں بولوں گا جنت میں ملے گا تو سب کو بولے گا پیو پیو تو جنت میں بھی ملسابے کی تو ملوانی چھے. اور میں نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا اے نالائق جنت میں سگریٹ کی بات کرتا ہے, سگریٹ بیڑی تمباکو گٹکا دی جنت, تو کیا کہے گا, لو 8 دن تک بیان کیا جنت میں سب ملے گا, 15 روپے کی سگریٹ کا نام بول دیا. اب ہاں بولے تو بھی پھنسی اور نہ بولے تو بھی پھنسے. تو میں نے بہت سوچا, پھر میں نے کہا کہ کام کر تو مت بول, مائک میرے کو دے دے. میں نے مائک لیا اور میں نے کہا بھائی جنت میں سگریٹ ملے گی, بھائی جنت میں سگریٹ. بس اس کو جیسا میرے کو معلوم تھا وہ اچھلنے والا, اچھل کے بولتا ارے بھائی سب پیو پیو, ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی. مولانا نے ابھی تو بولے مائک پہ اعلان کر کے بولے جنت میں سگریٹ ملے گی, پیو پیو. میں نے کہا ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی, سب کو ملے گی, جو کمپنی کی مانگو گے وہ کمپنی کی ملے گی, لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا, کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے. بولو جنت میں. وہ جو سراج بھائی جو چلاتا تھا نا وہ گیا, آج میرے خیال سے 5 سال ہو گئے میرے سے ملاقات ہی نہیں کرتا ہے. تو ایک دن میرے کو کسی نے کہا کہ وہ تم سے ملاقات نہیں کرتا. میں نے کہا وہ جلانے جاتا ہے. کہاں جاتا ہوگا؟ جہنم میں جلانے جانا پڑے نا. آگ تو جہنم میں, جنت میں آگ. خیر چلو میرے کو اب میں ٹاپک بند کرتا ہوں اور بولتا ہوں کس کس کو جانا ہے. میں نے تھوڑا سا جنت کے بارے میں آپ کو بتایا, اب صحیح بتانا کس کس کو جانا ہے, اللہ کا دیدار کرنا ہے. سب کو جانا ہے نا, جنت میں جانا ہے نا. تو بس میں ابھی اپنی بات ختم کروں گا تھوڑی دیر میں. 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ, دنیا بھی ہمارے قدم میں آئے گی اور جنت بھی ہمارے قدم میں آئے گی. آج ہر ایک سوچتا ہے اچھی زندگی, بولو اچھی زندگی, اچھی زندگی ملے, اچھے دن آ جاوے. میرے پیارو قرآن کریم میں 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ یہ کچھ کام کر لے, کچھ کام کر لے. اور میں کہتا ہوں 3 کام کے لیے گجرم والے تیار ہو جاؤ, ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. کیا کام کرنا معلوم؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمبر 1 یہ کام مضبوط کر لے, وَهُوَ مُؤْمِن, یہ کام مضبوط کر لے, لا الہ. آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولے گا لا الہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں جانا, دنیا بھی تیرے قدموں میں آئے گی, جنت بھی تیرے قدموں میں آئے گی, مگر سب سے پہلے یہ پکا ارادہ کر لے, کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بیٹے مولانا عارف صاحب نے جو آپ کو حضرت ابراہیم کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ, خلاصہ یہی تھا لا الہ الا اللہ. اور پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے سب کچھ دینے والا کون؟ آج ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, کون کھلاتا ہے؟ پلاتا کون ہے؟ میں آپ کو صرف ایک مثال بتاؤں. جو لوگ افریقہ گئے ہوں گے اور کبھی کیپ ٹاؤن گئے ہوں گے یا کوئی دنیا کی کسی ایسی جگہ گئے ہوں گے, معلوم ہے اللہ کیا فرماتے, میں نے بیچ میں راستہ بنایا. بولو اللہ فرماتے میرے بیچ میں, ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر, اور بیچ میں
راستہ. اور آپ وہاں جاؤ, وہ سمندر میں جاؤ, آپ جاؤ سمندر میں جاؤ, وہاں چلو بھر کے ایسا پانی لو, آپ پانی پیو گے نا تو میٹھا ٹھنڈا, آپ کو لگے گا کہ گجرم میں جیسے فریج میں پانی ہوتا ہے نا ٹھنڈا ٹھنڈا, ویسا پانی آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ پانی. لیکن آپ سڑک پہ چلتے 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 ادھر آئے, ادھر بھی سمندر ہے, وہاں آپ نے یوں چلو بھر کے پانی لیا, اتنا کھارا اتنا کڑوا کہ وومٹ جیسا ہوگا, آپ آ کر کے پورا پانی باہر نکالو گے. اللہ فرماتے میرا بندہ وہاں بھی سمندر, بولو یہاں بھی سمندر. اللہ فرماتے میری قدرت دیکھ لے, قیامت آ جائے گی مگر وہاں کا قطرہ یہاں نہیں آئے گا, یہاں کا قطرہ وہاں نہیں جائے گا. یہ کرنے والا کون؟ حالانکہ بیچ میں سڑک ہے, وہاں پانی آ رہا ہے رک گیا, یہاں پانی آیا سڑک کے کنارے رک گیا. اللہ کہتے وہاں کا قطرہ یہاں نہیں, یہاں کا قطرہ وہاں نہیں. تو بیچ میں پارٹیشن تو ہے نہیں, بیچ میں کوئی لکڑا تو ہے نہیں, بیچ میں کوئی لوکھنڈ تو ہے نہیں, بیچ میں کوئی دروازہ تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ بیچ میں کچھ نہیں ہے. اللہ کہتے جو کچھ نہیں ہے وہی تیرا اللہ ہے. اچھا پانی ہے نا, ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا بہتا ہے, وہ سمندر ہے نا کون سا میٹھا والا, وہ چاہتا ہے کہ وہ پانی کس میں جاوے, اور کھارا والا پانی چاہتا ہے کس میں جاوے. اللہ نے کہا دونوں چاہتے کہ یوں کر کے ملے, لیکن اللہ کہتے میری قدرت ہے کہ قیامت تک ایک قطرہ وہاں کا یہاں نہیں, یہاں کا وہاں نہیں. یہ قرآن میں لکھا, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ میٹھا پانی آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ کھارے پانی سے ملنا چاہتا ہے, کھارا پانی میٹھے پانی سے ملنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے بینہما برزخ, اللہ کہتے میں نے پارٹیشن لگا دیا, لا یبغیان, یہاں کا پانی وہاں نہیں, وہاں کا پانی. تو اللہ وہ پارٹیشن تو دکھتا نہیں ہے, اللہ کہتے جو نہیں دکھتا وہی تیرا اللہ ہے. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ پانی میٹھا بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے, خوشگوار بھی ہے, یہ پانی کھارا بھی اور کڑوا بھی. اللہ کہتے دنیا کی طاقت لگا دے, لیکن میری قسم یہاں کا قطرہ وہاں نہیں, وہاں کا قطرہ جو اللہ اتنا بڑا ہے. یہ معلوم ہے ہم لوگ کو ہنسنا آتا ہے. ابھی شروع میں حور کی بات کر رہا تھا تو آپ لوگ ہنس رہے تھے نا, بولو نا ہنسنا آتا ہے نا. معلوم ہے ہمارے ہنسنے سے پہلے ہمارا یہ ہونٹ پرمیشن مانگتا ہے, ہنسوں؟ اللہ کہتا ہے یس, تو ہنس لیتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا میں روک دو, دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہنسا بھی نہیں سکتی, تجھے رلا بھی نہیں سکتی. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں, کہ تیرے کے اندر ہنسنے کی طاقت بھی نہیں ہے, رونے کی طاقت بھی نہیں ہے. وہ بھی کرنے والا کون ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مرد کو میں نے مرد بنایا, عورت کو میں نے عورت بنایا. ہنسانے والا بھی میں, رلانے والا بھی میں, زندگی دینے والا بھی میں, موت دینے والا بھی. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار بول دو نا, پیار سے بول دو نا, سب کچھ کرنے والا کون؟ میں نے کہا نا 3 کام پکے کر لو. قسم اللہ کی گجرم کی مسجد میں بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں 3 کام کر لے, دنیا بھی اپنی ہے, جنت بھی اپنی انشاءاللہ. کوئی ٹینشن نہیں, بولو کوئی ٹینشن. جس میں پہلا کام یقین بنا لے لا الہ, پورا مجمع ساتھ میں پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے قل, اے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک, اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج
اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ اللہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ ہمیں پلانے والا کون ہے؟ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، پھر اس پر ہم کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اللہ جو کرے اس کو کوئی روک نہیں. بولو نا، کوئی روک. آپ کو بات معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، جاتے تھے نا، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اور کیا شان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ پہاڑ پہ جاتے تھے اور چپکے اللہ سے باتیں کرتے تھے. بولو چپکے پیار محبت سے اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو، میرے پاس آتے ہیں، کبھی میں سوال کرتا وہ جواب دیتے، کبھی وہ سوال کرتے اور میں تو اللہ سے بات کرتے تھے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. بولو بارش. آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بارش بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ تو پیغمبر ہیں نا، آپ تو پہاڑ پر جاتے ہو نا، اور کس سے بات کرتے ہو؟ تو اللہ کو کہو نا پانی نہیں ہے، ہمارے کھیت، ہمارے باغ، ہمارے جانور، ہمارے گھر کی عورتیں مرد بغیر پانی کے ہم بہت پریشان ہیں، آپ جا کر پانی مانگ لو نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی میں چلا. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ گھر کے باہر نکلے اور پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پہ جا کر اللہ کو کہا. اللہ کو تو سب معلوم تھا. اللہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا وہ پانی کے لیے آیا. اللہ نے کہا پہاڑ سے اترو، اترنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے میں پانی برسا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ سے اتر رہے تھے اس سے پہلے تو بادل جمع ہوئے اور بادل گرجنا شروع ہوا اور یہ پانی ثلاثۃ ایام ولیالیہا، حدیث پاک میں لکھا 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا ہے. کتنے دن تک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں 3 دن 3 رات تک پانی برسا. 3 دن 3 رات کے بعد سب لوگ پھر جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کہا وہ پانی کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تو مانگ کے آیا، 3 دن 3 رات تو کہا آیا پانی آیا، مگر جیسے زمین پر آیا غائب ہو گیا. کھیت میں کچھ بھی نہیں ہوا، باغ میں کچھ نہیں ہوا، نہ نہر میں آیا، نہ تالاب میں آیا، نہ دریا میں آیا، نہ کوئی کھڈے میں آیا. بس وہ آتا تھا، نظر آتا تھا کہ پانی آیا، لیکن پھر اس کے بعد میں زمین میں کچھ ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاتا ہوں واپس. کہاں؟ پہاڑ پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. اللہ کو تو سب معلوم. اللہ نے کہا کیا مانگنے آئے؟ کہا پانی. تو کہا پانی تو دیا نا میں نے. کہا اللہ آپ نے پانی دیا مگر کھیتوں میں کچھ بھی ہوا نہیں، باغوں میں کچھ ہوا نہیں، دریاؤں میں کچھ نہیں ہوا، اور نہروں میں نہیں ہوا، تالاب میں نہیں ہوا، گھروں میں پانی نہیں آیا. تو اللہ نے کہا تم نے مانگا کیا تھا؟ پانی. میں نے کیا دیا؟ تم نے یہ کہا تھا کہ باغ میں بھی پانی جانا چاہیے، نہر میں بھی جانا چاہیے، کھیت میں بھی جانا چاہیے، جانوروں کے پیٹ میں بھی جانا چاہیے. آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا تھا پانی. میں نے دیا پانی. جیسا سوال ویسا جواب. حضرت موسیٰ سمجھ گئے. کہا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی. اب کیا کروں اللہ، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا اترو نیچے اترو. کہا اللہ میں اتروں گا پھر پانی آ جائے گا. اللہ نے کہا اب نہیں آئے گا پانی. تو کہا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا نیچے جاؤ اور پورے قوم کے جوانوں کو جمع کرو. اب جوان مطلب 1,00,000 تھے قوم میں. کتنے تھے؟ 1,00,000. اس میں جوان تو کتنے بہت ہوں گے. اللہ نے کہا سب جوانوں کو جمع کرو اور کہہ دو اللہ کی قسم پانی کا قطرہ نہیں آئے گا جب تک جوان جمع نہیں ہوں گے. اب سارے علاقے کے جوانوں کو جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہو گئے، جمع ہو گئے. کہا ان سب کو کہو جنگل میں جائے اور لکڑے کاٹے. جنگل میں جاؤ
اور جنگل میں جا کے لکڑے جمع کرو، کاٹ کاٹ کے لاؤ، ایک جگہ پہ جمع کرو، جمع کرو، جمع کرو، جمع کرو۔ ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن تک اللہ نے سارے جوانوں کو کام میں لگا کے رکھا، جنگل میں جاؤ، لکڑے کاٹو، لا کے ادھر رکھو، لاؤ، لکڑوں کا پہاڑ بن گیا، بولو لکڑوں کا پہاڑ اتنا بڑا، کیونکہ 3 دن 3 رات تک اتنے جوان جنگلوں میں جا کے لکڑے کاٹ 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 کے لائے، ایک دم لمبا چوڑا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ لکڑوں کا پہاڑ بن گیا، اب کیا کرنا ہے اللہ؟ پانی دے دے نا۔ اللہ نے کہا پانی تو نہیں دوں گا، اب آگ لگاؤ لکڑوں میں، جو لکڑے جمع کیے نا اس میں کیا کرو؟ کہا اللہ بہت محنت سے جمع کیے۔ کہا کتنی بھی محنت سے جمع کیے، آگ لگاؤ۔ اللہ کہتے میرا حکم ہے۔ اب آگ لگائی اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اللہ نے کہا اب سب کو کہو کہ آگ میں دیکھے، جیسے ہم موبائل پہ دیکھتے نا یا ٹی وی میں دیکھتے نا، اللہ نے کہا سب کو کہو کہ دیکھے۔ اب سب نے یہ آگ میں دیکھنا شروع کیا تو کوئی کیا کہتا معلوم، میرا باغ نظر آتا ہے، میرے باغ میں پانی آ گیا، پھل بھی تیار ہو گئے۔ اور دوسرا کہتا میرے کو آگ میں میرا کھیت دکھتا ہے اور کھیت میں اناج پک گئے۔ اور تیسرا کہتا میرے گھر کے باہر جو نہر تھی اس میں اتنا پانی آ گیا، اتنا پانی آ گیا، پانی ابھرنے لگا۔ کوئی کہتا میرے تالاب میں پانی آ گیا۔ سب کے سب ٹی وی دیکھ رہے یا سب کے سب وہ آگ کے اندر دیکھ رہے، دیکھتے گئے، بولتے گئے، دیکھتے گئے، بولتے گئے، سب چلاتے گئے میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، میں آباد ہو گیا۔ جیسے آگ بجھی اللہ نے کہا سب کو اپنے گھر بھیج دو، جو دیکھا ہے وہ ہو گیا ہے۔ سب گئے تو سب کے کھیت میں اناج آ گیا، باغ میں پھل آ گئے، تالاب بھر گئے، نہر بھر گئی، گھر میں پانی آ گیا، جانور موٹے موٹے ہو گئے، پانی آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پر گئے، پھر پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا تھا، میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا۔ تم سمجھتے تھے آج تک کہ پانی سے آبادی ہے، آگ سے بربادی ہے۔ میں نے بتا دیا پانی سے بربادی لاتا ہوں اور آگ سے آبادی لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات ہے پانی آئے گا تو میرے کھیت میں اناج ہوگا، میرے باغ میں پھل آئیں گے، میرے باغ میں پھول آئیں گے، میرے جانوروں کا پیٹ بھرے گا، ہمارا پیٹ بھرے گا، پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پانی سے کچھ نہیں ہوتا، آگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہی پانی جو آبادی تھی آج میں نے پانی کو برباد بنا دیا، اور وہی آگ جو برباد کرتی تھی آج میں نے اسی آگ کو آبادی والا بنا دیا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ یہ قیامت تک کے لیے یہ واقعہ چلتا رہے گا۔ آج گجرم میں ہم یہ واقعہ سن رہے ہیں، جس کا مطلب ہے نہ آگ میں طاقت ہے نہ پانی میں طاقت ہے۔ وہی پانی کو اللہ برباد بنا دے گا اور آگ کو آباد بنا دے گا، تو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میں ایک بات آپ سے کہوں، میرے گجرم والوں، مانگرول والوں، موسالی والوں یا قربو جیوار والے جو بھی آئے ہیں، سب سے ایک بات کو، اتنا بڑا اللہ، بولو اتنا بڑا اللہ کس پر بیٹھے ہوئے معلوم؟ کرسی پر۔ اللہ کس پر بیٹھے؟ بولو نا کس پر بیٹھے؟ ایسی ہوگی؟ ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، قرآن میں 6666 آیت ہے، قرآن میں 6666 آیت ہے، اس میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آیت الکرسی، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کس پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرسی پر۔ عرش پر کہو، کرسی پر کہو۔ اب سننا میرے دوستو، برابر ذرا سننا، آیت الکرسی۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی؟ کرسی یاد ہوگی؟ کرسی اپنے کو بہت اچھا لگے، متولی بننے کی کرسی، ٹرسٹی بننے کی کرسی، ذمہ دار بننے کی کرسی، لیکن آیت الکرسی؟ کتنے تو گھروں میں فریم لگتا ہے اس میں آیت الکرسی ہے، اس کو پوچھو تیرے کو یاد ہے؟ نا مکے سے لایا تھا، بہت خوبصورت ہے۔ حالانکہ آیت، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے پورے قرآن میں 6666 آیت، اس میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہو تو بولو کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اس میں لکھا ہے اللہ کس پر ہے؟ کرسی۔ اور اللہ کی کرسی ہے کیسی؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کیسی؟ کہتے 7 آسمان کو ایک جگہ جمع کرو۔ کتنے آسمان کو؟ 7 آسمان۔
ہم تو پہلے کو دیکھتے ہیں. 7 آسمان کو ایک جگہ جمع کرو, 7 زمین کو ایک جگہ جمع کرو, اللہ کی کرسی کے سامنے یہ چھوٹی انگوٹھی کے برابر ہے. چھوٹی انگوٹھی کیسی ہوتی ہے جو انگلی میں پہنتے ہیں؟ یہ 7 آسمان چھوٹی انگوٹھی ہے, 7 زمین چھوٹی انگوٹھی. کس کے سامنے؟ اللہ. تو جو اللہ کی کرسی کیسی ہوگی کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے چھوٹے ہو گئے, تو اللہ کی کرسی کیسی ہوگی؟ جب کرسی ایسی ہوگی تو اس پر بیٹھنے والا اللہ کیسا ہوگا میرے پیارو. اور ہم اسی اللہ کے سامنے ہوشیاری کرتے ہیں, اسی اللہ کے سامنے ہماری ہوشیاری. دیکھو یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, نالائق کم بخت فجر نہیں پڑھا ہوگا. ہاں, گجرم میں آبادی ہے اچھی ماشاءاللہ, لیکن مسجد کی آبادی اور گجرم گاؤں کی آبادی فجر میں کہاں؟ چلو ظہر میں کوئی نہیں آوے نا تو مانگرول گیا ہوگا, عصر میں نہیں آیا موسلی گیا ہوگا, مغرب میں نہیں آیا اخروٹ گیا ہوگا, اور چلو عشاء میں بھی نہیں آیا تو سورت میں بس میں اس کو دیر ہو گئی ہوگی. فجر میں کون سے باپ کے گھر پہ جاتا بھائی؟ کہاں جاتا فجر میں؟ کیا حال بنا گیا. اور یہ فجر نہیں پڑھنا کس کی نافرمانی ہے؟ ماں کی نہیں ہے, ابا کی نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ اللہ کو اوپن چیلنج کرتا. نہیں پڑھا کیا ہوگا میرے دوستو؟ وہ اللہ کہتا برباد کروں گا تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, بھوکا ماروں گا تجھے کوئی کھلانے والا نہیں ہوگا, پیاسا تڑپاؤں گا کوئی پانی کا قطرہ دینے والا نہیں ہوگا, ایسا ہاسپٹل میں کومے میں ڈال دوں گا کہ پانی پانی تڑپتا ہوگا لیکن زبان سے پانی بولے گا نہیں اور تجھے کوئی قطرہ پلائے گا نہیں. مت کرو میرے دوستو, اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرو. ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں اللہ کے سامنے معافی مانگنے کا, اللہ کے سامنے مقابلہ نہیں کرنے کا. اس لیے میرے پیاروں پہلی بات پہ آ جاؤ, لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اب دوسری بات پہ بھی آ جاؤ میرے دوستو, 3 باتیں میں آپ سے کروں گا. دوسری بات پر آ جاؤ, محمد الرسول اللہ. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز سے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. اب ساتھ میں بولیں گے میرے کو بہت اچھا لگے گا. یہ گجرم میں پہلی مرتبہ آیا نا اس لیے بلوا رہا ہوں, ورنہ موسالی مانگرول میں کئی مرتبہ بلوایا. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر آدھا. کرکٹ میچ دیکھتے ہو نا, پسند آتا نا مین آف دی میچ جو ہوتا ہے, کیا بولنگ ڈالتا ہے, کیا یوکر پھینکتا ہے. میرے دوستو اپنے کو کرکٹ اتنا پسند ہے کہ وہ کرکٹر نے جیسا کپڑا پہنا ویسا کپڑا اپن بھی پہنے. ہاں, اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے ہمارے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی کوئی, اس نے جیسے بال بنائے ویسے بال ہم نے بھی بنائے. میرے دوستو کیا ہوا, کیا ملا ہم کو؟ یہ تو اچھا ہے. مولانا کیا نام آپ کا؟ اظہر. مولانا اظہر صاحب, یہ تو بہت اچھا ہے کہ سب نے ٹوپی پہنی ہے. باقی صحیح پوچھو تو میرے کو پہنا ہی ہے, سب نے میرے کو ٹوپی پہنا ہی ہے. کیونکہ اگر ابھی سب کی ٹوپی ہٹاؤ نا اور سب کے بال کی سٹائل دیکھو, وہ نکلی ہے, وہ خان نکلی ہے, اصلی تو گجرم میں پیدا ہوا. ابھی اگر ٹوپی ہٹاؤ نا تو یہ ایریا میں بال ہی نہیں ہے, یہ علاقہ یتیم ہے, یتیم. ادھر بھی دیکھو, ادھر بال نہیں, یہ علاقہ غریب ہے, غریب. اب پیچھے دیکھو نا, پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکوٰۃ کا ڈبہ. اور اوپر دیکھو نا تو جیسے مرغی کا پر, وہ بھی کڑک مرغی کا پر, یوں یوں کر کے, اور باقاعدہ یوں کر کے یوں نکلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا گجرم میں یوں کرتا ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ حالانکہ کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی یہ کارٹون کو ساتھ کون شادی کرے گا. اے میرے دوستو, کسی کرکٹر کی طرح بنو, کسی ایکٹر کی طرح بنو, کسی پکچر والے کی طرح بنو, کسی سیریل والے کی طرح بنو. ایک بات ضرور ہے, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. کرکٹر ہو, فٹ بالر ہو, یا ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو,
وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی اکیلے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہاں کمال بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا ادھر ہو جائے۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کا اندھیرا، جیسے ابھی باہر گجرم میں جاؤ، لائٹ نہیں ہوئے تو اندھیرا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو لائٹ نہیں ہوئے تو اندھیرا، تو رات کا اندھیرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ وہ سارے صحابہ کہتے اللہ کی قسم میرے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ رات تھی، محمد کے اشارے پر دن ہو گیا، جو سورج ڈوب گیا تھا نبی کے اشارے پر واپس۔ تو میرے دوستو، محبت کرنا تو اس سے کرو نا جو مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ محبت ہے، نبی سے محبت ہے؟ کس کو ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر دے تو میرے کو اچھا لگے گا۔ سب کو محبت ہے نا نبی سے، اور کرنا بھی، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر، میں نے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ سب محبت کرتے ہیں نا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ہمارے نبی کی شان بتاؤ۔ میرے دوستو، آپ کی برکت سے بات یاد آئی، وہ معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی میں نے آپ کو کہاں جاتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور اللہ سے بات چیت کی، بہت لمبی بات چیت ہو گئی۔ بولو بات چیت بہت اچھا، جس سے محبت ہوئے اس سے لمبی بات کرو تو اچھا لگتا کہ نہیں؟ اب اگر موبائل پر بیوی کا فون آوے تو کیا کہے گا معلوم؟ السلام علیکم، وہ پوچھے گی آپ برابر ہے نا، پہنچ گئے نا؟ ہاں ہوں پہنچی ہو برابر، ٹھیک ہے میں کام میں ہوں، ٹھیک ہے السلام علیکم۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور گرل فرینڈ کا فون آوے تو پہلا تو نے کھانا کھایا؟ نہیں، تیرا باپ کھلائے گا۔ تیرے کو سر میں دکھتا تھا، ابھی بھی دکھتا ہے سر میں، تو کیا ڈاکٹر ہے؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہوئے اس سے بات کرنے کو مزہ آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مخلوق سے بات نہیں کرتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ تو مزہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو پوائنٹ پر آ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرے، کس سے بات کرے؟ اللہ سے۔ جب بہت لمبی بات ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بہت لمبی بات کی، آج سے تم کلیم اللہ، آج سے تم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج سے تم کلیم اللہ، یعنی آج ہم تم کو ٹرافی دے رہے ہیں، جیسا اپنے کو ملتی نا، کوئی اسٹیج پہ ٹرافی ملتی ہے، شال اوڑھاتے ہیں، آج اللہ نے ٹرافی دی، تم کلیم اللہ، یعنی تم وہ نبی ہو جب چاہتے ہو اللہ سے بات کرتے ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے بہت بڑی ٹرافی دی ہے، موسیٰ تم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہاڑ پہ کھڑے رہے، کہا اللہ آج تو تو نے مجھے بنا دیا، کیا بنا دیا؟ کلیم اللہ۔ اب مجھ سے بڑا کوئی آئے گا؟ اب مجھ سے بڑا کوئی آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آئیں گے، محمد مجتبیٰ آئیں گے، احمد مصطفیٰ آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ۔ اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، میرے آنے والے نبی حبیب اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آنے والے آخری نبی۔ حضرت موسیٰ وہی پہاڑ پہ کھڑے، کہا مل فرق بین الکلیم والحبیب، اللہ فرق کیا ہے؟ میں کلیم اللہ، میرے نام میں بھی تیرا نام، اور وہ آنے والے حبیب اللہ، اس میں بھی اللہ تیرا نام، فرق کیا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب، اللہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اللہ میں کلیم اللہ۔ بولو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کلیم اللہ، آنے والے فرق کیا؟ اللہ نے کہا بہت بڑا فرق ہے،
بولو اللہ نے فرمایا بہت بڑا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پہاڑ پہ کھڑے, اللہ فرق کیا ہے, میں کلیم اللہ اور وہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیغمبر موسیٰ بہت بڑا فرق ہے, تم کلیم اللہ آنے والے, ساتھ میں بولو تم کلیم اللہ آنے والے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے, تم کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, آنے والے حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ مصطفیٰ سے محبت کریں گے. میرے دوستو اتنے بڑے نبی ہم کو ملے, بہت پیارے ہیں نا. ارے بولو نا بہت پیارے ہیں نا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. محبت کرتے ہیں؟ ارے بھائی جلدی بولو نا ہاں یا نا. کون کون محبت کرتا ہے ہمارے نبی سے؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں اتنا کھل کے نہیں بولتا ہوں, میرے کو ڈر لگتی. پہلی بار گجرم میں آیا, پھر وہ زبیر بھائی کھانے کو نہیں بلاوے تو کھانا کون کھلائے گا؟ کیونکہ میں نے آنے کے ساتھ ہی پہلے مولانا عارف صاحب کو پوچھا کہ آپ اس سے پہلے آئے تھے, کھانا کس نے کھلایا؟ تو کہا زبیر بھائی. میں نے کہا آج کس کے یہاں کھانا کھا رہے؟ زبیر بھائی. تو باقی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے, باقی سب بھوکے رہتے, پھاقا کرتے ہیں. لیکن خیر چلو اللہ زبیر بھائی کو اچھا رکھے. ہاں سراج بھائی تیرا بھی تو گھر یہی ہوگا گجرم میں کہ سعودی میں رہتا ہے؟ یہی ہے. اب جب بھائی ابے مت پہننا, کوئی میرے جیسا ڈاؤٹ میں آئے گا. میرے کو کب سے ایسا کہ ریال نکال کے دے گا مت. مولانا کو ایسا للچانے کا نہیں. مولانا بہت ڈینجر. اللہ دے گا, وہ تو معلوم ہے اللہ دے گا. تیرے دل میں ڈالے تو اللہ دے گا نا. مولانا بہت ڈینجر. ایک مرتبہ مولانا کھانے گیا. سراج بھائی تو مولانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں نا. ہاں تو ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے گئے. مولانا اظہر صاحب آپ نہیں ہیں, کوئی ہوگا. وہ کھانا کھانے کے لیے گئے. اب کھانا کھانے میں کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ جو تھال آیا نا اس میں ایک طرف چاول ایک طرف تندوری لیگ پیس. اب مولانا ظہر کی نماز پڑھا کے آئے تھے, جلدی میں بیٹھ گئے تو چاول کے سامنے بیٹھ گئے اور سامنے کیا. اب مولانا یوں دیکھے یہ تو, اور سامنے کوئی گاؤں کا جوان گجرم کا جوان آ کے بیٹھا تھا. مولانا سوچ اب شروع کرنا پڑے گا تو میرے کو کس سے شروع کرنے کا, اور وہ کم بخت کیا کھائے گا تندوری لیگ پیس. تو مولانا نے اس کو ایسا ہی بات میں لگایا بھائی آج کل کیا چلتا ہے, آج کل وہ بی جے پی کا کیا ہے, کانگریس کا کیا ہے, سماجوادی کا کیا ہے, آج کل یہ کیا ہے. وہ بیچارہ بولتا گیا وہ کہ مولانا ایسا ہے. مولانا نہیں ہو, تھال گھما دیا. ارے بولو تھال کو. پھر مولانا خود کہتے کیا باتیں کرتا ہے, کھانے کا وقت ہے, شروع کرو بسم اللہ والا برکت اللہ. تو اس نے یوں دیکھا تو کہا مولانا کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہا وہ تندوری لیگ پیس تو میری طرف تھا, آپ کی طرف کیسے آ گیا؟ کہا نالائق, اس کا پاؤں قبلے کی طرف تھا, حرام کا کھاتا تو. مولانا اظہر کا پیٹ بھر گیا. آپ کو سب کو میں ہنسا رہا ہوں, آپ سوچتے ہو کہ قاری صاحب بہت ہنساتا نہیں, توا گرم کر رہا ہوں, ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں. کون نبی سے محبت کرتے ہاتھ اوپر کرے ذرا, اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے تھے, کرتے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے نبی کی محبت فرض ہے. بولو نبی کی محبت. اگر نماز پڑھنا فرض, زکوٰۃ دینا فرض, روزہ رکھنا فرض, حج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میرے پیارو نبی سے محبت کرنا. جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہے آپ کو؟
نہیں میں بولوں گا پھر میں بات ختم کروں گا. دیکھو گجرم والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، مردوں کو داڑھی آتی عورتوں کو آتی نہیں؟ گجرم میں آئی؟ میں نے عورتوں کو آئی نہیں آئی. مردوں کو داڑھی، عورتوں کو. تو جس کو آوے وہ آگے جانے دو بھائی. نہ خدا یہ ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کائے کو بیچ میں پھاپے پھاپے مارتے رہنے کا میرے پیارو. بس اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا نا 3 کام کر لو، دنیا بھی اپنی، وہ جنت بھی. اور ہاں 3 کام. پہلا کام لا الہ، دوسرا کام ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں مصطفیٰ کا دامن. تو مصطفیٰ کا دامن پکڑنے کا کیسے بھائی؟ نہیں چھوڑیں گے وہ تو ہے، پکڑنے کا کیسے؟ اس کا آسان طریقہ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز. ارے بولو 5 وقت کی. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے نبی نے لاکھوں حدیثیں بیان کی، اس میں 7000 مرتبہ صرف ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ، 7000 ٹائم. اور پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا. ماشاءاللہ میں وہاں وضو کر رہا تھا، میں نے دیکھا بچہ بہت اچھا پڑھا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک بچہ پڑھا. دوسرے بچے نے ان الذین کفروا سواء علیہم سے پڑھا. سب میں سنتا رہا. میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میرا کان برابر کھڑا رہتا ہے. میں مبارکبادی دوں گا ان پڑھانے والوں کو، کیونکہ بچوں نے جو پڑھا نا ایسا لگتا تھا یہ مکتب کے بچے نہیں، کوئی دارالعلوم کے بچے. ان کا جو پروناؤنسیشن تھا، جو تلفظ تھا، جو ترنم تھا، جو پڑھنے کا انداز تھا، بہت پیارا تھا، بہت پیارا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کا حکم ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ دیا؟ اور جو قرآن نے شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنت والناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً دلالتاً کنایتاً اشارتاً 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. تو 7000 وہ اور 500 یہ کتنا ہو گیا؟ 7500 مرتبہ اللہ کہے نماز پڑھو، اور نماز نہیں پڑھے تو مصطفیٰ کا دامن کہاں سے ہاتھ میں آئے گا؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، آدمی یا تو راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. ہمارے نبی کو پوچھا آپ امت سے راضی؟ ہمارے نبی کو پوچھا آپ امت ہم سے راضی؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے نبی نے کہا میرا امتی نماز پڑھے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی. میرا امتی نماز پڑھے گا، بولو میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی. اس کا الٹا کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھے گا تو میری آنکھیں. اب سوچو گجرم والا جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھتا ہے، صبح میں 9-10 بجے اٹھتا ہے، تو ماں ناراض ہے راضی ہے اس سے مطلب نہیں، لیکن مدینے والے کی آنکھوں کو گرم کر کے اٹھائے. اور جو مدینے والے کی آنکھیں مبارک کو گرم کرے گا وہ سکھی کبھی نہیں ہوگا، اس کو چین کبھی نہیں ملے گا. قسم اللہ کی، اس کو جو ماں کو ستاوے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، تو جو مدینے والے نبی کو ستائے گا اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ اس لیے ارادہ کرو. دوسرا کام، پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام 5 وقت کی نماز. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے 5 وقت کی نماز کا. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسری ایک بات بتا کے بس میں جا رہا ہوں، کیونکہ یہ 3 کام کر لو جنت اپنی ہے. جو شروع میں اپنے جنت 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 بولے نا، وہ جنت اپنی ہے. 3 کام، پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام 5 وقت کی نماز، تیسرا کام ہے گناہ مت کرو میرے پیارو. ویسے تو ہم بہت گناہ کرتے ہیں. موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہیں؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، موبائل پہ چوری ہوتی ہے، موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل کے اوپر غیبت ہوتی ہے، موبائل کے اوپر آخری درجے کی ننگا گیری ہوتی ہے. اگر یہ جوان جو ہے نا، یہ جوان موبائل میں جب گھنٹہ گھنٹہ دیکھتا ہے نا، اگر ماں آ جاوے اچانک اور بیٹے کا موبائل لے لیوے اور ماں دیکھے نا، کہے گی اللہ کی قسم اس کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن میں اس وقت موبائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں پہلا کام لا الہ، دوسرا کام 5 وقت کی، تیسرا ایک کام میرے پیاروں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر ہماری ماں یا ہمارا ابا ہم سے ناراض ہوگا تو. اس لیے گجرم والوں، موسالی والوں، مانگرول والوں، اپنے اماں ابا کو راضی کر لو. ماں کو ناراض مت کرو، باپ کو ناراض.
اے میرے دوستوں، ماں کے پاؤں کے نیچے اب باپ جنت کا دروازہ ہے، کائے کو دروازے کو توڑتے ہو؟ کہ ہمارے جوان ہے نا، باہر جائے گا نا تو دوستوں کے ساتھ یوں ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے بات کرے گا، خوب بات، اور ابا کی طرف دیکھنے کو بھی تھا، وہ باپ بیچارہ بوڑھا گھر میں بیٹھا ہے، اس کو کم سے کم یہ تو پوچھ کہ ابا تمہاری شوگر کنٹرول میں ہے کہ نہیں، تمہارا پریشر کیسا ہے، تم کو سر میں دکھتا ہے؟ اب بھی گجرم گاؤں میں اعلان ہوئے کہ وہ گھر میں شادی ہے تو یہ سب جوان کھڑے ہو جائیں گے، ٹیبل میں لگاؤں گا، کرسی میں لگاؤں گا، اور وہ دال میں لے کے آؤں گا، چاول میں لے کر آؤں گا، پانی میں لے کر آؤں گا، برف میں لے کر آؤں گا، آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنے کا، اپنے گجرم میں سب لوگ کام کریں گے، بھائی سب کام کریں گے، آپ کام کریں گے۔ ماں کا پاؤں کب دبایا؟ باپ کا سر دکھتا ہے، باپ کو دوا اور پانی کب دیا تو نے؟ گاؤں میں کام کرنا ہے تو اس کا شور، اور ماں باپ دکھی ہے۔ آج میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر، بولو کون؟ ان کے پاس ایک شخص آئے، سننا، آج میری ماں نہیں ہے، بولو میری ماں، دعا کرو، میری امی کے جنازے کی نماز بھی میں نے پڑھائی، میں نے میرے ابا کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اور آج بھی میرے امی ابا کے کمرے میں جا کے یاد کرتا رہتا ہوں امی ابا کو۔ میرے دوستوں چلے گئے، بولو چلے گئے، آپ کے بھی چلے جائیں گے، پھر پچھتاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آج میری ایک بات سنو، ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ میری امی 100 سال کی ہو گئی۔ کیا کہا؟ عمر کو کہا، حضرت عمر امیر المومنین، کیا کہا میری امی کتنے سال کی ہو گئی؟ اور کہا میری امی کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ روز بولتی ہے پیشاب آئی، میرے کو پیشاب آئی، اے بیٹا، کیونکہ میری ماں اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو میری ماں کہتی ہے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، میرے کو پیشاب کرا دے۔ وہ زمانے میں باہر ایسا کھڈا ہوتا تھا، اس کھڈے کے اندر پیشاب کرتے تھے، تو ماں کہتی ہے میرے کو باہر لے کے جا، اے بیٹا میرے کو باہر لے کے جا۔ وہ شخص کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت عمر کو کہتے ہیں میں روز ماں کو اٹھاتا ہوں، لے کے جاؤں، اس سے پہلے ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ بھائی ماں کو کنٹرول نہیں رہتا ہے، ماں کو اٹھاتا ہوں باہر لے کے جاؤں، اس سے پہلے ماں کیا کرتی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں عمر دن میں 8-9 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، 8-9 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میری ماں کہتی ہے پیشاب آئی، میرے کو لے کے جا، میں ماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں اور تھوڑا چلتا ہوں کہ ماں پورا پیشاب میرے اوپر کرتی ہے، پھر ماں کو دھلانے کا، میرے کو دھونے کا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت عمر کو کہتے ہیں اماں روزانہ 8-9 مرتبہ میرے اوپر کیا کرتی ہے؟ کہا بچپن میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، بچپن میں چھوٹا تھا، میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، آج بڑھاپا ہے ماں میرے اوپر، مطلب ہے کہ برابر ہو گیا، حق برابر ادا ہو گیا، حق ہو گیا، ادا ہو گیا۔ کہا عمر بتاؤ نا، حق ادا ہو گیا، کیونکہ آج ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے اور بچپن میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، پیشاب تو دونوں ایک دوسرے پر کیے، تو مطلب ہے کہ حق ادا ہو گیا۔ حضرت عمر بہت روئے، روتے روتے کہا نہیں ہوا حق ادا، کیونکہ جب ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے، تو ماں کو اٹھا کے جاتا ہے، تیرے دماغ میں خیال آتا ہے کب تک ایسا چلے گا؟ اب تو 100 سال ہو گئے، اب تو اللہ پیار سے بلا لے وے، کب تک ایسا چلے گا؟ 100 سال ہو گئے، اب تو اللہ بلا لے وے۔ بولو تیرے دماغ میں یہ آتا ہے، اور جب تو ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، ماں کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما، میرے بیٹے کو لمبی عمر دے دے، میرے بیٹے کو بہت خوش رکھنا، میرے بیٹے کا فیوچر بہت اچھا بنانا۔ مطلب تو ماں کا پیشاب اپنے اوپر رکھتا ہے مگر ماں کے جانے کی تمنا کرتا ہے، اور تو جب پیشاب کرتا تھا ماں تیرے آنے کی تمنا کرتی تھی۔ بہت فرق ہے، ایک ہے جانا اور ایک ہے آنا۔ میرے پیارو، ماں کو ایک بات بتا دوں، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، عمرہ کرو گے، حج کرو گے، لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے یا ہمارا ابا ہم سے ناراض ہے، اللہ کی قسم لاکھ کوشش کرو لیکن موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے 3 باتیں لے کر جاؤ، دنیا بھی اپنی، جنت بھی اپنی۔ پہلی بات لا الہ، نمبر 2 5 وقت کی، نمبر 3 ماں باپ سے معافی۔ اگر ماں کو ستایا ہے، ابا کو ستایا ہے، معافی مانگ لے۔ اور ایک بات سمجھنا، جس وقت ہم ماں سے معافی مانگیں گے نا یا ابا سے، اگر ماں نے کہا نا جا معاف کر دیا، یا ابا نے کہا جا 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 میرا بیٹا جا میں نے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ ماں نے معاف کر دیا، وہ ابا نے معاف کر دیا، اللہ کہتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ رحمت والا، میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے کو یہاں گجرم میں پہلی بار آیا تو بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پریزنٹ لایا ہوں، دیکھے جاؤ۔ ارے ہاں یا نہ بولو نا۔ سراج بھائی فری میں دے دوں؟ فری میں۔ سراج بھائی بہت پکا آدمی ہے۔
ایک سیرات بھائی کو یاد رکھوں گا، جبے نے دھوکہ دیا میرے کو، اور ایک وہ کون اقبال بھائی نے، وہ جو گردن چکا کے نکال رہے تھے، ہاں وہ اتنا اچھا میٹھا بنا تھا مولانا، آپ نے بھی تو کافی کھایا، ہاں میں نے بھی کھایا، دونوں کھانے میں تو اپن دونوں برابر ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ اوپر دیکھنے کو تیار نہیں تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ پیالے ختم ہوئے تو بڑا پیالہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ خیر اللہ سب کو بہت اچھا رکھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی، بولو ایک جان مال دونوں میں پریشان، یعنی بہت بیمار، وہ ایک دم لکڑی کی طرح ہو گئے، سوکھ گئے، اور پیسہ بھی نہیں، سننا پیسہ بھی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول جان میں بھی پریشان، مال میں بھی پریشان، اور سماج میں کچھ عزت بھی نہیں، میری کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کا نہیں تو کون میرے کو پوچھے گا۔ ہمارے نبی نے ایک دعا دی، کہا اس کو پڑھنا، ہمارے نبی نے ایک دعا دی، کہا اس کو پڑھنا۔ کچھ دن کے بعد ہمارے نبی وہاں سے گئے تو ان کا گھر عالیشان، اور وہ گھوڑے پر بیٹھے اور ایک دم شان۔ ہمارے نبی نے کہا تم وہی ہو نا جو ایک مرتبہ جان میں اور مال میں پریشان تھے؟ تو کہا ہاں وہی ہو۔ تو کہا پھر ایسا کیسا؟ کہا آپ نے تو دعا دی تھی، وہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، بولو وہ دعا میں۔ ہمارے نبی نے کہا تو اکیلا نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا اللہ جان اور مال میں برکت دے گا، اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا کہ وہ گن گن کر دے گا، اللہ اتنا دے گا وہ گن بھی نہیں پائے گا، جان بھی مضبوط اور مال بھی مضبوط۔ وہ کون سی دعا؟ یہ دعا پڑھنے کا، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ دعا پڑھنے کا۔ اب یہ دعا آپ کو تو یاد نہیں ہوگی، میرے کو معلوم ہے، تو میں کارڈ لے کر آیا ہوں، اس کارڈ میں یہ عربی میں بھی دعا ہے، یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اور گجراتی میں بھی لکھا ہے۔ کن کو دیا ہے؟ مولانا اظہر صاحب کو دیا، پہلے اپنی بیوی کو دے دینے کا، تاکہ وہاں مال جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں سیرت بھائی، ہاں وہ میں نے روپیہ کا نہیں، یہ دعا پڑھتے رہنے کا، روپیہ ہے پھر اپنے پاس۔ ہاں تو یہ مال بھی مضبوط اور جان بھی مضبوط، پڑھیں گے یہ دعا پڑھیں گے نا سب لوگ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے۔ میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، سب سے زیادہ تو میں شکریہ ادا کروں گا میرے حنیف بھائی کا۔ میں دیکھ کے اتنا خوش ہو گیا، میرے کو ایسا لگا میں گجرم میں آیا کہ موسالی میں آیا۔ کہاں ہے وہ حنیف بھائی؟ کہاں بیٹھے؟ ادھر بیٹھے۔ حنیف بھائی یار بہت دنوں کے موسالی میں کھلایا نہیں تم نے، بیان نہیں رکھوا کھوڑا والوں تو کھڑا۔ یہ ہمارے حنیف بھائی میرے بہت پرانے ساتھی ہیں، بہت پرانے۔ جب میرے کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت حنیف بھائی آتے تھے، موسالی لے جاتے تھے، اور وہ درس حدیث اور درس تفسیر، اور اس کے بعد پھر کھانا پینا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بہت شکریہ ادا کروں گا مولانا اظہر صاحب کا، قاری زبیر صاحب کا، حافظ محسن، مولانا محسن، حافظ احمد کا، اور ایک کوئی ہے مسجد کے ساتھی ہے جن کا بچہ بیمار ہے، اور میرے میزبان زبیر بھائی کا۔ اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب کا، جنہوں نے پہلے بھی مجمع کو سنبھالا، آج بھی انہوں نے، میں نے لمبی بات کی لیکن جو خلاصہ تھا نا وہ مولانا کے بیان میں تھا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اس نے نمبر 2 نماز بھی پڑھیں گے کس کے واسطے؟ اللہ۔ اور ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے کس کے واسطے؟ اللہ۔ یہ 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ، پھر آرام ہی آرام اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں گجرم آیا، پہلی مرتبہ آیا، بہت سو سے میں نے ملاقات نہیں کی۔ میں نے دیکھا کہ مغرب میں بہت سارے بیچارے بندے ملاقات کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے نہیں کیا، تھکا ہوا تھا، لیکن ابھی ملاقات کروں گا، ابھی دعا ہوگی، سب کی ملاقات کروں گا، ایک طرف سے آنے کا، ملاقات کرنے کا، اور پھر ادھر ادھر جمع نہیں ہونے کا، جا کے گھر پہ سو جانے کا، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ بولو انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسے ٹیم بناؤ، جوانوں کی ٹیم ہونا چاہیے کہ بھائی چل میں تیرے کو موبائل پر فون کروں گا، تیرے کو کروں گا، تیرے کو مس کال کروں گا، تیرے کو مس کال کروں گا۔ میرے دوستو ایسا سب کو لے کر آئیں گے نا، قسم اللہ کی تم فجر پڑھ کے جاؤ گے، اس سے پہلے اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا، اور ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی کر دے گا۔ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوقار، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ ہم گناہوں پہ شرمندہ ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ شیطان نے ہم کو کھلونا بنا دیا، جیسا چاہتا ہے ویسا شیطان ہمارے پاس کام کرواتا ہے۔ اللہ آنکھوں سے غلط کام، کان سے غلط کام، اللہ موبائل پر کتنا غلط کام کرتا ہے۔ اللہ اگر ماں دیکھے تو ماں بھی کہہ دے تو میرا بیٹا نہیں، باپ دیکھے تو غصے ہو جائے، سماج کو پتہ چلے تو ہم شرمندہ ہو جائے۔ اللہ تو روز دیکھتا ہے ہم موبائل پہ گناہ کرتے، لیکن اللہ تو کبھی بھوکا نہیں سلاتا، اللہ تو کبھی پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینتا۔ اللہ تو روز کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ تیرے سے بڑا صبر کرنے والا، تیرے سے بڑا کریم کون ہوگا؟ اللہ بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، معلوم نہیں اس میں کون کتنا پریشان ہے، کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اللہ لوگوں کو دکھ بتاوے تو بدنام ہو جاتا ہے، اللہ نہیں بتاوے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ گنجا جو روزی میں پریشان ہے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ ہمارے سارے غم کو خوشی میں بدل دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون، محبت عطا فرما، توانائی، تندرستی عطا فرما۔ اللہ اس گاؤں کو قبول فرما، خصوصی طور پر اللہ گاؤں کو قبول فرما، عمومی طور پر پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ارے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن۔ اللہ وہ دن آوے ہم ماں کا پاؤں دباوے، ابا کا سر دباوے، اور ماں کے آنکھوں میں آنسو ہوئے، ابا کے آنکھوں میں آنسو ہوئے، وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا ابا، تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں۔ اللہ ماں باپ کا دل جیتنے والا بنا دے گا۔ اور اللہ جو میری طرح ہے، امی بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے، دونوں کے جنازے اٹھ گئے، دونوں کے جنازے اٹھ گئے۔ اللہ اب کیا کرے، ایک بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی قبر کو عطور سے معطر فرما، اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا، اللہ ان کی قبر میں جنت کے کپڑے اوڑھا۔ الہ العالمین ماں باپ کی توجہات عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما، آج کے بولنے کو قبول فرما، آج کے سننے کو قبول فرما۔ اللہ پورے گجرم کو نمازی بنا دے، پورے موسالی کو نمازی بنا دے، پورے مانگرول کو نمازی بنا دے۔ اللہ میں کیا کہوں گا، اللہ میں کہہ کے تھک گیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ ہدایت دینے والا تو تو ہے نا اللہ۔ یہ پورے علاقے، گاؤں، کریا، دیہات سب کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، اور مسلمانوں کے جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے، شریروں کی شرارتوں سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اردو کے ایک شاعر نے بہت سادے لفظوں میں بہت بڑی بات کہی ہے، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی گزاریں گے تو ہی کامیابی ملے گی، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ حق تعالی شانہ نے جس طریقے سے ہمیں زندہ رہنے کا حکم دیا ہے، جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو ہی کامیاب۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کے قریب ہو کر زندگی گزاریں، اللہ والا بن کر ہو کر زندگی گزاریں، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزاریں، اور پھر دوسرا کام اپنے تمام تر امور میں اسی پر اعتماد کرتے ہوئے
اسی پر توکل کرتے ہوئے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ جس میں آپ اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ ہے اور ایک تھیلی میں چند کھجوریں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، یہ کہے بغیر کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، اور یہ آواز دی حضرت ہاجرہ نے کہ اے میرے سرتاج، کہاں جا رہے ہو آپ، اور ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ کوئی انسان ہے جس سے ہم بات چیت کر سکیں، نہ درخت ہے، نہ پتھر ہے، نہ شجر، نہ حجر، پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے، ریگستان ہے، آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ بولتے بولتے جب حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، کیا آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے؟ اور حضرت ابراہیم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس موقع پر حضرت ہاجرہ کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ آب زر سے، سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ اے ابراہیم، اے میرے سرتاج، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس میدان میں جہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، وہی اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہی ہاجرہ جب اللہ پر کامل اعتماد کرتی ہے تو پھر اسی بے آب و گیاہ وادی میں جہاں پانی کی ضرورت ہے اور بچہ تڑپ رہا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہیں آپ صفا پر جاتی ہے اور دور دور تک نظر کرتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی مدد آتی ہوئی نظر نہیں آتی، نیچے اترتی ہے، مروہ پر جاتی ہے، پھر اترتی ہے، صفا پر آتی ہے، پھر مروہ پر جاتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی ایک خاص انداز میں گویا وہ دعا کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت پر اعتماد کر چکی ہے، تو کسی پکارنے والے کی آواز آئی کانوں میں، اور حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہے میں تیری آواز سن چکی، تیرے پاس کوئی مدد ہو تو مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دیکھا کہ فرشتہ آ چکا ہے، جبرائیل امین آ چکے ہیں، جس ہاجرہ نے اللہ پر اعتماد کیا تھا اسی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اور جبرائیل اپنی ایڑی یا اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس کو روک رہی ہے، زم زم کہتی ہے، رکنے کے لیے کہتی ہے، کہیں کھود رہی ہے، کہیں مشکیزہ بھر رہی ہے، اللہ نے انتظام کر دیا، اور جیسے پانی کا انتظام ہوا ایک پرندہ اوپر منڈلانے لگا، ایک جانے والا قبیلہ جرہم کا ایک جماعت نظر آئی، اور اس جماعت نے اس پرندے کو دیکھا اڑتے ہوئے، انداز لگایا یہاں پانی ہے، اور تعجب ہو رہا ہے پہلے بھی ہم گزرے تھے کہیں پانی یہاں نظر نہیں آیا، آج شاید یہاں پرندہ منڈلا رہا ہے، پانی ہوگا۔ دیکھنے کے لیے 1 یا 2 آدمی کو بھیجا، پتا چلا پانی کا انتظام ہو چکا ہے، قبیلہ جرہم آ گیا۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں ہاجرہ لے تیرے لیے پینے کے پانی کا انتظام ہو گیا، اور تیرے ساتھ یہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا، اب آبادی کے لیے قبیلہ جرہم کو ہم نے بھیج دیا ہے۔ اسماعیل بڑے ہوئے، قبیلہ جرہم میں شادی ہوئی، نکاح ہوا، ایک خاندان آباد ہو گیا، جہاں کوئی پرندہ پر مارنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں انسانوں کی آبادی ہو گئی۔ یہ اللہ پر اعتماد کی دلیل ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جو اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر دیا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات میں 2 دعائیں ملتی ہے، اور ان 2 دعاؤں سے بہت اہم ترین سبق ہمیں ملتا ہے۔ ان 2 دعاؤں میں ایک دعا میں یہ اشارہ ہے کہ سب سے بڑی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو، اور دوسرا سبق ملتا ہے معمولی سے معمولی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو۔ حضرت موسیٰ ایک ایسی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وہ مانگا تو اللہ سے مانگا،
اور جب مدین پہنچے ہیں، بھوک لگی ہے، پریشان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، معمولی چیز مانگ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھلائی آپ اتار دو میں اس کا محتاج ہوں۔ بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگی اور معمولی سے معمولی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی، اشارہ کر دیا کہ جہاں بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگنے والے بنے، اور ہر حال میں اللہ کو، ایک اور بات یاد آ گئی وہ ذکر کر دیتا ہوں، کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے بنے۔ طائف کے میدان سے میرے آقا نکل رہے ہیں، پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے ہیں، لہو لہان ہو چکے ہیں، جوتیاں آپ کے پیروں کے ساتھ چمٹ گئی ہے، اور آپ اس موقع پر اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الہی الی من تکلنا، اے اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا؟ یہ مجھے مار رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، اے اللہ کس کے حوالے آپ نے کر دیا؟ لیکن آخری جملہ آپ نے فرمایا اللہ ان حالات میں بھی اگر آپ راضی ہیں تو مجھے ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ راضی رہنے چاہیے، اور اس اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنا ذکر کرنے کی توفیق اور اپنی چاہت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ وقت لے لیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ پچھلے ہفتے بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، اس وقت بھی حضرت ہی کا بیان تھا اور حضرت ہی سے سنی ہوئی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج حضرت خود حاضر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہیں عمر نوح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دیر اور دور تک ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب